السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں؟ امید ہے آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ کافی دنوں کے بعد آپ سے گفتگو ہو رہی ہے۔ کچھ مصروفیات کی وجہ سے آپ سے ہم کلام نہیں ہو سکا۔ آپ بھی اپنا فیڈ بیک دیتا رہا کریں تاکہ میری حوصلہ افزائی ہو اور مجھے موٹیویشن ملے۔ دوستو، محرم الحرام کا مہینہ ہے، تو میں نے بھی سوچا کہ آج محرم الحرام کے حوالے سے ہی آپ سے گفتگو کی جائے۔ تو محرم الحرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ اس کے بارے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ محرم الحرام اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، اور زمانہ جاہلیت میں اہل عرب جب محرم الحرام آتا تھا تو وہ اس کا احترام کرتے تھے اور اس کے تقدس میں لڑائی جھگڑوں سے اور فساد کو ترک کر دیتے تھے۔ اور اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اہل عرب 10 محرم الحرام کو یعنی یوم عاشور کو خانہ کعبہ کا غلاف جو ہے وہ تبدیل کیا کرتے تھے۔ تو گویا اسلام سے پہلے جو ہے وہ اہل عرب کے ہاں محرم الحرام کی جو ہے ایک خاص اہمیت ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہم تاریخ عالم کا مشاہدہ کریں تو ہمیں ایسے بہت سے واقعات جو ہیں وہ ملتے ہیں جن سے محرم الحرام کا تقدس جو ہے وہ واضح ہوتا ہے۔ تو ان میں سے چند ایک واقعات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی جو دعا قبول ہوئی وہ بھی محرم الحرام کا مہینہ تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی طوفان نوح کے بعد جب کوہ جودی پر آ کر رکی تو وہ محرم الحرام کا مہینہ تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات ملی تو وہ محرم الحرام کا مہینہ تھا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو بیماری سے شفا ملی تو وہ محرم الحرام کا مہینہ تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل جب فرعون کے ساتھ نبرد آزما تھے تو اللہ رب العالمین نے 10 محرم الحرام کو فرعون کو دریا کے اندر غرق کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعون سے نجات دلائی۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پہ اللہ رب العالمین نے اٹھا لیا تو وہ بھی محرم الحرام کا مہینہ تھا۔ اسلام کے بعد بھی اگر آپ دیکھیں تو محرم الحرام کے اندر بہت سے اہم واقعات جو ہیں وہ پیش آئے، اور اسی طرح جو قیامت وقوع پذیر ہوگی وہ بھی 10 محرم الحرام یعنی کہ یوم عاشور اور جمعہ کا دن جو ہے وہ ہوگا۔ تو گویا آپ نے دیکھا کہ محرم الحرام کو اللہ رب العالمین نے اس سے پہلے بھی بہت جو ہے وہ مقام جو ہے وہ عطا کیا ہے۔ اسی طرح جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو پتہ چلا کہ یہود جو ہیں وہ یوم عاشور کو یعنی 10 محرم الحرام کو روزہ رکھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام تو ہمارے ہیں، تو ہمیں تو ایک نہیں بلکہ 2 روزے رکھنا چاہیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر میں اگلے سال تک زندہ رہا تو ہم 9 محرم کو اور 10 محرم کو جو ہے وہ ہم 2 روزے جو ہیں وہ رکھیں گے۔ اور اسی طریقے سے آپ نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے بعد اگر جو ہے وہ کسی مہینے میں روزوں کا سب سے زیادہ ثواب ہے تو وہ محرم الحرام کا مہینہ ہے۔ اسلام کے بعد بھی اگر ہم دیکھیں تو محرم الحرام کے اندر بہت اہم جو ہے وہ واقعات جو ہیں وہ پیش آئے، لیکن ان میں سے چند ایک میں آپ کے سامنے جو ہے اس کا تذکرہ کروں گا۔ ایک واقعہ جو بہت اہم ہے، جو تاریخ کے اندر بڑی اہمیت کا حامل ہے، وہ یہ ہے کہ 28 ذی الحج کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ مسجد نبوی میں جو ہے وہ نماز کے دوران حملہ ہوا، جس میں آپ زخمی ہوئے، اور 1 محرم الحرام کو ان کی شہادت ہوئی۔ اور دوسرا واقعہ صحنہ کربلا میں 10 محرم الحرام کو پیش آیا کہ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے 72 ساتھیوں کے ساتھ جو ہے وہ ابن زیاد کی فوجوں کے ساتھ ٹکرائے اور ان سے نبرد آزما ہوئے، اور اس کے اندر جو ہے وہ شہادت جو ہے وہ حاصل کی۔ اور یہ ایسا سانحہ تھا، ایک ایسا اندوہناک واقعہ تھا کہ جسے
رہتی دنیا تک شاید ہر انسان جو ہے وہ اس کی ٹیسیں اور اس کا دکھ جو ہے وہ فیل کرتا رہے گا، محسوس کرتا رہے گا کہ حضرت امام حسین جو ہے وہ کفر کے خلاف کھڑے ہو گئے اور ایک جو ہے وہ لائن کھینچ دی کہ جب کبھی ظالم جو ہے جابر جو ہے وہ آپ کو بیعت کے لیے کہے، اپنا ساتھ دینے کے لیے کہے، تو آپ حق کی طرف کھڑے ہو جائیں، اور اس حق کے لیے اگر آپ کو اپنی قربانی دینی پڑے، اپنی فیملی کی قربانی دینی پڑے، تو آپ دریغ نہ کریں۔ اور آپ نے فرمایا ہے کہ جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق کہنا بہترین جہاد ہے، اور یہ جو حضرت حسین کی قربانی ہے یوم عاشور کی، یہ اس کی ایک بہت بڑی جو ہے وہ دلیل ہے، یہ بہت بڑی جو ہے وہ ثبوت ہے کہ ایک طرف ابن زیاد اپنے کی فوج جو ہے وہ اپنے ہزاروں ساتھیوں کے ساتھ کھڑا ہوا تھا، اور دوسری طرف حضرت امام حسین اپنے 72 ساتھیوں کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے۔ زمین حیران تھی، آسمان ششدر تھا کہ یہ 72 آدمی ہزاروں کا کیسے مقابلہ کر سکتے ہیں، لیکن حضرت امام حسین نے ان کا مقابلہ کیا، اور ان کے ایک ایک ساتھی میدان جنگ کے اندر گئے اور جناب حسین پر نثار ہوئے، اور یہیں پہ بس نہیں ہوئی کہ آپ جب خیمے میں گئے تو دیکھا ننھا علی اصغر پیاس سے جہاں بلب تھا، آپ نے اسے ہاتھوں پہ اٹھایا، دشمن کی فوج کے سامنے آئے اور کہا کہ اس ننھے معصوم کے لیے پانی، اور جواباً ایک تیر سنسناتا ہوا آیا جو ننھے علی اصغر کے حلق میں پھنس گیا۔ آپ نے اسے نکالا، خون کا فوارہ نکلا، آپ نے ننھے بدن پہ مل دیا اور اسے بھی شہداء کی صف کے اندر جو ہے وہ لٹا دیا، اور پھر اس کے بعد خود تلوار سونت کر میدان کے اندر نکلے، دشمن کے ساتھ لڑے، اور پھر دشمن آپ نے دیکھا، تاریخ نے دیکھا کہ اپنی قربانی جو ہے وہ اللہ کے حضور پیش کر دی۔ تو گویا ہمیں یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ جب کبھی حق اور باطل کی لڑائی ہو، جب کبھی جو ہے وہ جابر کے سامنے کھڑے ہونے کی بات ہو، تو پھر آپ نے حسین کا عمل دہرانا ہے۔ اور دیکھ لیں کہ بظاہر اگر آپ دیکھیں تو یوم عاشور کی یہ جو لڑائی تھی، اس کے اندر حضرت حسین اور ان کے ساتھی شہید ہوئے، ان کو شکست ہوئی، اور جو ابن زیاد کی فورسز تھی، جو شمر کی فورسز تھی، وہ کامیاب ہوئیں، لیکن تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ وہ جیت کر بھی ہار گئے، اور یہ ہار کر بھی جیت گئے۔ تو تاریخ میں ایسا بہت دفعہ ہوا ہے کہ جو لوگ حق پہ کھڑے ہوتے ہیں، تھوڑے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کبھی کبھی ان کو کامیاب کر دیتا ہے، اور جو زیادہ ہوتے ہیں اور حق پہ کھڑے نہیں ہوتے، باطل پہ کھڑے ہوتے ہیں، اللہ ان کو ہرا دیتا ہے۔ اسی لیے تو شاعر نے کہا تھا نا کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اور اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں تو ایک اور پیغام جو ہمیں حضرت حسین اور یہ محرم الحرام دیتا ہے، وہ یہ ہے کہ جب کبھی بھی کوئی بڑی طاقتیں جبراً آپ سے ہاں کروانا چاہیں، آپ سے بیعت لینا چاہیں، آپ کا ساتھ حاصل کرنا چاہیں، تو آپ نے ان کے خلاف ڈٹ جانا ہے اور ان کو انکار کر دینا ہے۔ اور وہ بقول شاعر کہ جب کبھی ضمیر کا سودا ہو دوستو، جب کبھی ضمیر کا سودا ہو دوستو، قائم رہو حسین کے انکار کی طرح۔ لیکن ایک بات جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ہم سب جتنے بھی مکاتب فکر ہیں، وہ سب کے سب جو ہے حضرات صحابہ اکرام کو، حضرات اہل بیت کو، جناب حسنین کریمین کو، سب کو جو ہے وہ محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، سب ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ عقیدت رکھتے ہیں۔ لیکن جو ہی یہ محرم الحرام کا مہینہ قریب ہوتا ہے تو آپ فیل کر رہے ہوں گے، آپ بھی دیکھتے ہوں گے کہ ہم تمام مکاتب فکر کے لوگوں کو پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے کہ ہم ایک دوسرے سے دور ہو جاتے ہیں، اور ہمارے اندر ایک خاص قسم کی ایک دوری، ایک انتشار سا، ایک نفرت سی، ایک دوسرے کے خلاف جو ہے وہ ایک متشدد سی ایک کیفیات جو ہیں وہ جنم لیتی ہیں۔ تو اس کو بھی ذرا غور کرنے کی ضرورت ہے، اس کو بھی ذرا سوچنے کی ضرورت ہے کہ جب ہم سب ایک اللہ پہ یقین رکھتے ہیں، ایک رسول کو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول مانتے ہیں، تمام انبیاء پہ جو ہے وہ یقین رکھتے ہیں، تمام کتابوں پہ یقین رکھتے ہیں، اور تقدیر پہ یقین رکھتے ہیں، تو جب ہماری جو ایمان کی چیزیں ہیں وہ سب ایک ہیں،
تو باقی چیزوں کے اندر کہیں نہ کہیں کوئی اختلاف ہو سکتا ہے، اور کہیں نہ کہیں ہماری رائے کے اندر جو ہے وہ ایک تضاد آ سکتا ہے۔ تو ہمیں ایک دوسرے کے اختلاف رائے کا احترام کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ رمضان المبارک محرم الحرام آئے ہم ایک دوسرے کے خلاف کھڑے ہو جائیں، یہ نہیں کہ ربیع الاول کا مہینہ آئے اور ہم ایک دوسرے کے خلاف جو ہے وہ کھڑے ہو جائیں۔ تو ہمیں ایک دوسرے کی رائے کا احترام کرنا چاہیے اور ہمیں ان کے خلاف کھڑا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہمارا بنیادی عقیدہ جو ہے وہ اسلام ہے اور ہم مذہب اسلام سے تعلق رکھتے ہیں۔ ہاں، اسلام ایک تنا ہے، ایک درخت ہے، اسلام کی مثال ایک درخت کی ہے، اور اس کی بہت ساری جو شاخیں ہیں، یہ کوئی اس طرف گئی ہوئی ہے، یہ جو اس طرف گئی ہوئی ہے، یہ جو دائیں طرف گئی ہوئی ہے، یہ جو بائیں طرف گئی ہوئی ہے، یہ اس کی مختلف شاخیں ہیں۔ ان کو آپ مکاتب فکر کہہ سکتے ہیں، ان کو آپ مختلف نقطۂ نظر کہہ سکتے ہیں۔ ان کے اندر ایک دیوبندی ہو سکتا ہے، ایک بریلوی ہو سکتا ہے، ایک اہل حدیث ہو سکتا ہے، ایک اہل تشیع ہو سکتا ہے، لیکن یہ اسی اسلام کے درخت کی شاخیں ہیں، اور یہ پھل پھول رہی ہیں، ان کے اوپر جو ہے وہ پھول کھل رہے ہیں، پھل کھل رہے ہیں، لیکن یہ اسی وقت کھلیں گے جب یہ اس درخت کے تنے کا حصہ ہوں گی۔ لیکن اگر یہ اس سے جدا ہوں گی یا اس سے کٹ کے الگ ہو جائیں گی تو پھر یہ سوکھ جائیں گی، خشک ہو جائیں گی، ان کے اوپر جو ہے وہ پھل نہیں لگیں گے، ان کے اوپر پھول نہیں لگیں گے۔ تو ہمیں اسلام کی جو مثال ہے وہ ہمیں ایک جو ہے وہ، جیسے کہ آپ نے فرمایا بھی کہ ہم مسلمانوں کو ایک جسد واحد کی طرح ہونا چاہیے، ایک جسم کی مثال ہونا چاہیے، اور جس طرح ایک جسم کے اندر کسی حصے کے اندر اگر تکلیف ہو تو سارا جسم تکلیف محسوس کرتا ہے، اس طرح ہمارے اندر جو ہے وہ ایک درخت کی کیفیت ہونی چاہیے، ایک شجر کی طرح میں ہونا چاہیے اور اس کے ساتھ جڑے رہنا چاہیے۔ اگر ہم الگ ہوں گے تو پھر ہم اپنی حیثیت جو ہے وہ کھو دیں گے۔ اور دوسری جو اس سے بھی ایک اہم بات میں نے ایک دفعہ کچھ دانشور گفتگو کر رہے تھے، ان سے سنی تو میں نے کہا وہ بھی میں آپ سے شیئر کر دوں۔ وہ یہ تھی کہ ایک دفعہ کچھ دانشور بیٹھے گفتگو کر رہے تھے اور میں بھی ان کی گفتگو جو ہے وہ سن رہا تھا، تو اسی پہ ہو رہی تھی کہ یہ جو ہمارے مکاتب فکر ہیں یہ آپس کے اندر کس طرح لڑتے ہیں، اختلاف رکھتے ہیں، جھگڑتے ہیں، فساد جو ہے وہ برپا کرتے ہیں، تو اس کے اوپر بات کر رہے تھے۔ تو دیکھیں انہوں نے ایک بہت ہی خوبصورت ایک دانشور نے بات کہی، اور وہ کہا کہ جو اسلام ہے یہ تو ایک گلدستے کی مانند ہے، یہ ایک گلدستہ ہے اسلام جو ہے، اور اس کے اندر مختلف پھول ہیں، یہ جو مختلف پھول ہیں ان کو آپ مختلف مکاتب فکر کا نام دے سکتے ہیں۔ تو یہ مختلف مکاتب فکر گلدستے کے اندر جب آتے ہیں تو پھر اس گلدستے کی زینت کو بڑھا دیتے ہیں، اس کی خوشبوؤں کے اندر اضافہ کر دیتے ہیں۔ انہوں نے مثال دی کہ مثلا یہاں پہ ایک مکتبہ فکر بریلوی ہے، اور یہ بریلوی مکتبہ فکر اگر نہ ہوتا سپوز دیٹ، تو آپ یہ سوچئے کہ جو رسالت پہ ان کا کام ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پہ، ان کی رحمت للعالمین پہ انہوں نے کام کیا ہے، مکتبہ بریلوی نے کام کیا ہے، ان کے علماء نے کام کیا ہے، وہ شاید کسی اور مکتبہ فکر نے نہیں کی۔ اگر بریلوی نہ ہوتا تو شاید مکتبہ فکر نہ ہوتا، تو پھر شاید کہیں نہ کہیں رسالت کے اندر کچھ جو ہے اس کی عظمت کو بیان کرنے میں کہیں نہ کہیں کوئی کوتاہی ہوتی، کوئی کمی رہ جاتی۔ اسی طریقے سے انہوں نے کہا کہ یہ دیوبندی یہ ایک مکتبہ فکر ہے، اگر یہ نہ ہوتے، یہ علماء دیوبند نہ ہوتے، تو جو آج صحابہ اکرام کے تذکرے ہیں، جو آج صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی زندگیاں ہمارے سامنے جو ہیں وہ موجود ہیں، ان کی اخلاقیات موجود ہیں، ان کے واقعات موجود ہیں، اور ان کی عظمت اور ان کے تقدس کو جس طریقے سے بیان کیا گیا ہے اور کہ وہ اسلام کی اساس ہیں، تو وہ اگر نہ ہوتے، مکتبہ دیوبندی نہ ہوتا، تو شاید جو آج صحابہ کی عظمت ہے، جو آج ان کی رفعت ہے، ان کی بلندی ہے، وہ شاید آج ہمارے سامنے نہ آ سکتی۔ اسی طرح انہوں نے فرمایا کہ اگر اہل حدیث نہ ہوتے تو جو آج توحید کی باتیں ہم کر رہے ہیں، جو آج اللہ رب العالمین کی ربوبیت اور وحدانیت کی باتیں ہم کر رہے ہیں، اور جو انہوں نے تحقیق کی ہے اس پہ، جو انہوں نے اس کے اوپر لکھا ہے، تو وہ کہیں نہ کہیں کچھ کم ہوتا اور اس کے اندر جو ہے وہ کہیں نہ کہیں کوئی کجی رہ جاتی۔ تو یہ وہ پہلو ہیں کہ جو انہوں نے توحید کے بارے میں ہمارے سامنے جو ہے وہ لے کر آئے اور ہم پہ توحید کو منکشف کیا، ہم پہ ظاہر کیا۔ اسی طریقے سے انہوں نے کہا کہ اگر اہل تشیع نہ ہوتے تو جو حضرات اہل بیت ہیں ان کا جو ذکر ہے، ان کا جو تذکرہ ہے، ان کا جو مقام اور مرتبہ ہے، جو شہداء کربلا ہیں ان کا جو مقام و مرتبہ ہے، وہ کہیں نہ کہیں ہمیں
کم نظر آتا۔ اور اس کی انہوں نے کہا یعنی کہ جب یہ بات کر رہے تھے تو مجھے لگا کہ واقعی اگر ہم ہر مکتبہ فکر اپنے طور پہ دیکھیں، مثلا اگر میں کسی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتا ہوں تو مجھے سوچنا چاہیے کہ یار واقعی جو یہ بات ہے کہ دوسرے مکاتب فکر کے ہاں، مثلا اگر میں بریلوی ہوں تو میں دیکھوں کہ کیا میرے ہاں اس طریقے سے ذکر اہل بیت موجود ہے، تو جواب آئے گا نہیں۔ اگر میں بریلوی ہوں تو میں دیکھوں کہ اس طرح جس طرح دیوبند کے ہاں تذکرہ صحابہ اکرام ہے وہ میرے ہاں موجود ہے، تو مجھے لگے گا کہ اس کا جواب نہیں میں ہے۔ تو اسی طرح اگر کوئی شیعہ ہے تو وہ دیکھے کہ اس کے ہاں جس طریقے سے ذکر توحید ہونا چاہیے کیا وہ ہے، کیا جس طرح صحابہ اکرام کا ذکر ہونا چاہیے وہ ہے، تو اسے لگے گا کہ ایسا نہیں ہے۔ تو گویا یہ تمام جو ہے مکاتب فکر یہ اگر اکٹھے ہو جائیں تو پھر اسلام بنتا ہے، پھر وہ اسلام کا گلدستہ بنتا ہے جس سے خوشبوئیں نکلتی ہیں، جس سے جو ہے وہ خوبصورتی پیدا ہوتی ہے۔ تو ہمیں اس خوبصورتی کا جو ہے وہ خیال رکھنا چاہیے، آپس کے اندر نفرتیں پیدا کرنے کی بجائے، آپس کے اندر لڑنے جھگڑنے کی بجائے جو ہے وہ ہمیں مل جل کر جو ہے ایک گلدستہ بن کے رہنا چاہیے۔ اور ویسے بھی اگر کسی بھی آپ مسلک کو دیکھیں تو اختلاف رائے کی اجازت ہوتی ہے، اختلاف پہ کسی کو کوئی گلہ نہیں ہے، بلکہ اختلاف کو تو ایک نعمت سمجھا جاتا ہے، ایک اچھی بات سمجھا جاتا ہے کہ اختلاف رائے سے نئے نئے راستے نکلتے ہیں، نئی نئی تحقیقات ہوتی ہیں، نئی نئی جو ہے وہ زاویہ سوچ جو ہے وہ سامنے آتے ہیں، نئی نئی باتیں جو ہیں وہ ہمارے سامنے آتی ہیں۔ تو اس سے کسی کو اختلاف نہیں ہے کہ اختلاف ہونا یہ تو کسی چیز کے اندر وسعت پیدا کرتا ہے، وہ مذہب ہو تو اس کے اندر وسعت پیدا ہوتی ہے، وہ سائنس ہو تو اس کے اندر وسعت پیدا ہوتی ہے، وہ جغرافیائی علوم ہوں تو اس کے اندر وسعت پیدا ہوتی ہے، وہ کوئی اور علوم ہوں ان کے اندر جو ہے وہ اختلاف رائے رکھنے سے نئے نئے دلائل آئیں گے، براہین آئیں گے، مشاہدات ہوں گے، تجربات ہوں گے، تو اس کے اندر وسعت پیدا ہوگی، اس کے اندر کمی نہیں ہوتی۔ ہاں ایک چیز کی جو ہے وہ ممانعت کی گئی ہے اور اسلام میں بھی اس کی ممانعت کی گئی ہے، اختلاف رائے کی ممانعت نہیں کی گئی، لیکن فساد فی الارض کی ممانعت کی گئی ہے، لڑائی کی جو ہے اس کو منع کیا گیا ہے، فساد پیدا کرنے کو منع کیا گیا ہے، لڑائی جھگڑا پیدا کرنے کو جو ہے وہ منع کیا گیا ہے۔ تو گویا اسلام نے اختلاف رائے کو جو ہے وہ منع نہیں کیا، بلکہ اختلاف کو فساد بنانے سے منع کیا ہے، اختلاف کو لڑائی پیدا کرنے اور فرقوں اور تفریقوں میں بانٹنے کو منع فرمایا ہے۔ یہ نعرے دینے اور ایک دوسرے کو کافر کہنے سے اس کو منع فرمایا ہے۔ تو ہم سب کو یہ رمضان جس طرح محرم الحرام آتا ہے یا ربیع الاول آتا ہے تو ہم سب کو اس کا جو ہے خوش دلی کے ساتھ جو ہے وہ اس کو ویلکم کرنا چاہیے اور اپنی سوچ کو اپنے حد تک رکھنا چاہیے، اپنے اختلافات کو اپنے حد تک رکھنا چاہیے اور اپنی سوچ اور فکر کو کسی دوسرے پہ تھوپنے کے لیے لڑائی جھگڑا نہیں کرنا چاہیے، فساد نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ اسلام کی روح کے خلاف ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے اسی لیے اسلام کے ماننے والوں کو پیغام دیا ہے اور فرمایا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور آپس کے اندر تفرقہ نہ پیدا کرو۔ تو تفرقے سے اسلام نے منع کیا ہے، بلکہ بھائی بھائی بننے کا، آپس کے اندر محبتیں پیدا کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو اس لیے میں آج کے اس محرم الحرام کی گفتگو کے ذریعے سے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، اور یہی پیغام جو ہے وہ ہمیں یہ ماہ مبارک جو ہے وہ دیتا ہے کہ ہمیں حق کے ساتھ کھڑا ہونا ہے اور ہمیں جو ہے وہ بڑے بڑے جابروں کے سامنے جو ہے وہ کلمہ حق کہنا ہے۔ لیکن اس کے لیے کرنا کیا ہوگا؟ اس کے لیے کرنا یہ ہوگا کہ ہمیں آپس کی نفرتیں ختم کرنی ہوں گی، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنا ہوگا۔ جب ہم یہ کریں گے تو پھر یقیناً ہم کامیاب ہوں گے۔ اسی کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ حافظ۔